بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم با قدم اہل عرب کے ان موحدین کے بارے میں ہم سن رہے ہیں جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے۔ امیہ بن ابی سلط، اس کا نام عبداللہ بن ابی رویہ بن عوف الثقفی تھا، بہت بڑا شاعر تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے کئی اشعار کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رشید بن سوید کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر سوار تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے امیہ بن ابی سلط کے کوئی اشعار یاد ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت سے یاد ہیں۔ فرمایا سناؤ۔ میں نے ایک شعر سنایا۔ فرمایا اور سناؤ۔ میں نے پھر سنایا، یہاں تک کہ 100 اشعار پڑھ کر سنائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب تھا کہ وہ مسلمان ہو جاتا۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ اس کے شعر تو مومن جیسے ہیں لیکن اس کا دل کافر ہے۔ ابن قتیبہ طبقات الشعراء میں لکھتے ہیں کہ امیہ لوگوں کو بتایا کرتا تھا کہ ایک نبی تشریف لانے والا ہے، اس کا زمانہ قریب ہے۔ دل ہی دل میں وہ یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ اسے نبوت کا منصب دیا جائے گا، لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مارے حسد کے جل گیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ علامہ ابن حجر ابن حشام اپنی کتاب الاصابہ فی معرفت الصحابہ میں نقل کرتے ہیں کہ امیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا۔ وہ حجاز میں آیا تاکہ طائف میں اس کا جو مال ہے وہ لے اور مدینہ کی طرف ہجرت کرے۔ جب وہ بدر کے میدان تک پہنچا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ اے ابو عثمان کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لوں۔ اسے کہا گیا کہ جانتے ہو اس گڑھے میں کون دفن ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ اسے بتایا گیا کہ اس میں شیبہ ربیعہ جو کہ تیرے ماموں کے بیٹے ہیں اور ان کے علاوہ دوسرے قریش کے سردار بھی دفن ہیں۔ یہ سن کر اس نے اپنی اونٹنی کی ناک کاٹ ڈالی، اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور ان مقتولین پر رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ مدینہ طیبہ میں حاضری کا ارادہ چھوڑ دیا، واپس طائف میں آ گیا اور حالت کفر میں ہی مر گیا۔ اسی کے بارے میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پڑھ کر سنائیے انہیں حال اس کا جسے ہم نے علم دیا اپنی آیتوں کا، وہ کترا کر نکل گیا ان سے، تب پیچھے لگ گیا اس کے شیطان تو ہو گیا وہ گمراہوں میں سے۔ اسد ابو کرب الحمیری ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ اسد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے 700 سال قبل اس نے یہ شعر کہے تھے، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس پر کہ حضرت احمد اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ جو روحوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اگر میری عمر ان کے زمانے تک باقی رہی میں ان کا وزیر بنوں گا اور ان کے چچا کے بیٹے کی طرح ان کا مددگار بنوں گا۔ سیف بن ذی یزن، ہم پہلے ہی یہ پڑھ آئے ہیں کہ حبشیوں نے یمن پر قبضہ جما لیا تھا، اہل یمن پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔ سیف بن ذی یزن نے کسریٰ سے امداد طلب کی، یمن پر چڑھائی کی، حبشیوں کو شکست دی اور اپنے اہل وطن کو ان کی غلامی کی ذلت اور اذیت سے نجات دلائی۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد رونما ہوا تھا کہ جزیرہ عرب کے گوشے گوشے سے وفد سیف بن ذی یزن کو مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ شاعروں نے اس کی شان میں قصیدے لکھے کہ اس نے اہل یمن کو حبشیوں کی غلامی سے نجات دلائی ہے۔ اسی طرح ان وفود میں ایک وفد مکہ کے قریش کا بھی تھا۔ اس وفد میں حضرت عبد المطلب بن ہاشم بھی موجود تھے۔ جب عبد المطلب اس کے دربار میں پیش ہوئے اور آپ نے اس سے گفتگو کی اجازت مانگی تو سیف نے کہا کہ اگر تمہیں شاہی دربار میں بولنے کا طریقہ آتا ہے تو پھر تم بولو۔
حضرت عبد المطلب نے بہت ہی فصاحت کے ساتھ اپنی بات پیش کی کہ بادشاہ خود حیران رہ گیا، اور پھر انہیں کہا کہ آپ اپنا تعارف کروائیے۔ آپ نے بتایا کہ میں ہاشم کا بیٹا عبد المطلب ہوں۔ اس نے آپ کو اپنے قریب رکھا اور بہت خدمت کی، اور اپنے دربار کے ملازمین کو حکم دیا کہ انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا جائے۔ 1 مہینے تک وہ وہاں ٹھہرے رہے اور شاہی دعوتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ اس دوران نہ ہی بادشاہ کو فرصت ملی کہ دوبارہ ان سے ملاقات کرے، اور نہ ہی انہیں یہ جرأت ہوئی کہ بادشاہ سے مکہ جانے کی اجازت مانگیں۔ 1 مہینے بعد بادشاہ نے حضرت عبد المطلب کو اپنے پاس علیحدگی میں بلایا اور کہا کہ اے عبد المطلب، میں ایک راز تمہیں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں تمہیں اس کا اہل سمجھتا ہوں، لیکن تم اس راز کو ظاہر نہیں کرنا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود فیصلہ اپنا ظاہر فرما دے گا۔ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے، ہم اپنے علاوہ کسی کو اس کا مطالعہ کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اے بادشاہ، خدا تمہیں سلامت رکھے، وہ کیا راز ہے؟ اس نے کہا کہ تہامہ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے کندھوں کے درمیان نشان ہوگا، وہی امام ہوگا، اور اس کے صدقے قیامت تک تمہیں سرداری نصیب رہے گی۔ سیف نے پھر مزید کہا کہ اس کا وقت ہے، اب بھی پیدا ہوگا، ممکن ہے پیدا ہو چکا ہو۔ ان کا نام احمد ہے۔ ان کی والد اور والدہ فوت ہو جائیں گے، ان کے دادا اور چچا ان کی کفالت کریں گے، اس کی وجہ سے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، آتش کدے بجھا دیے جائیں گے، اللہ کی عبادت کی جائے گی اور شیطان کو دھتکار دیا جائے گا۔ ہم اس کے مددگار ہوں گے، اس کے دوستوں کی فتح کا باعث ہم بنیں گے، اس کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا ہم کریں گے۔ حضرت عبد المطلب نے مزید وضاحت چاہی تو ابن ذی یزن نے صاف کہہ دیا کہ اے عبد المطلب، تم ان کے دادا ہو۔ یہ سن کر عبد المطلب سجدے میں گر گئے۔ بادشاہ نے انہیں کہا کہ سر اٹھائیں اور مجھے بتائیں کہ جو علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں، کیا ان میں سے آپ نے کچھ مشاہدہ کیا ہے؟ تو عبد المطلب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کے والدین، آپ کا نام، والدین کی وفات، پانے اور کندھوں کے درمیان اس نشان یعنی مہر نبوت کے بارے میں بتا دیا۔ ابن ذی یزن نے انہیں ہدایت کی کہ اس بارے میں کسی کو نہ بتانا، حسد کے مارے آپ کے دوسرے ساتھی بھڑک جائیں گے، اور یہودیوں سے خصوصی محفوظ رکھنے کی تاکید کی، اور فرمایا کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدترین دشمن ہوں گے۔ اس کے بعد قریش کے سارے قافلے کے تمام ارکان کو انہوں نے بہت عزت دی، انعامات دیے، اور حضرت عبد المطلب کو دوسروں کی نسبت 10 گنا زیادہ انعامات دیے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدم با قدم جاری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔